بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کوئی شک نہیں ہے، صاف شکن مارکا ہے، اور اس میں آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کو ویسے بھی ترہ حاصل ہے۔ ایک نئی چال نے سب کے جتنے بھی اوپوننٹس تھے تمام کے اوسان خطا کیے ہیں۔ جنرل عاصم صاحب کو 2 مہینے میں، یعنی آرمی چیف کو 2 دن میں دوسرا بڑا پیغام بھی بھجوا دیا جی عمران خان صاحب نے، اور جس کی بنا پر بہت سے لوگوں کے اوسان خطا ہے۔ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے، جی ہاں، 3 طاقتور وزراء میں اس نے پھڈا ہے جی، اور یہ 3 استعفے جو میں آپ کو کل کی خبر دے چکا ہوں، اور ان میں سے 2 کے نام بھی میرے سامنے آ رہے ہیں جو بالکل ریڈی بیٹھے، بالکل کہہ رہے پک کے بیٹھے۔ دوسرا، اسلام آباد میں گھمسان کے رن کی تیاری ہے جی پوری، گرفتاریاں، کریک ڈاؤن، ایمرجنسی، یہ سب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا بڑا امتحان نہیں جتنا جماعت اسلامی کا بڑا امتحان ہے، اور ان کے نئے امیر کا بڑا امتحان ہے، پہلا نیشنل لیول کا ان کا یہ ایک شو ہے جو اس کو انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تو سب سے پہلے جی جماعت اسلامی کا احتجاج اور دھرنا بالکل آؤٹ آف سلیبس لگ رہا ہے، کیونکہ وہ ڈٹ گئے، کیونکہ ساری رات ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، کریک ڈاؤن ہوتا رہا ہے، کیا لیاقت بلوچ، کیا امیر العظیم اور کیا صوبائی قیادت، ان تمام کیا کریک ڈاؤن ہوا، رات کو آپریشن ہوا، پولیس نے چھاپے مارے، کچھ گرفتاریاں ہوئی، دفعہ 144 علیحدہ ہے، نظر بندیاں بھی کی گئی ہیں، تو رستے تمام بند ہیں، اور اسلام آباد پورا اس وقت ریڈ زون سیل ہے، اور فیض آباد بھی سیل ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو جماعت اسلامی اب آ گئی ہے لائم لائٹ میں، میڈیا نے پورا کیپچر کر لیا جماعت اسلامی کو کہ اب جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ جماعت اسلامی کے پاس بھی یہ بہترین موقع ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کا یہ پہلا نیشنل لیول کا امتحان ہے، اور وہ پیچھے ہٹیں گے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں روکا گیا وہی دھرنا دیا جائے گا، ہم ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کر دیں گے، اگر نہ جانے دیا گیا تو زیادہ جگہوں پر بلاکیج کی جائے گی۔ تو یہاں یہ چیز ہے، ان کا مطالبہ ہے آئی پی پیز کے ساری نیگوشیٹ کیا جائے، بجلی کے بل اور مہنگائی کے خلاف انہوں نے دھرنا دینا ہے۔ تو ویسے حکومت کو چاہیے تھا کہ اس دھرنے کو بنا کے یا اس احتجاج کو کے کندھے پر رکھ کرنا آئی پی پیز کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، ان اپرچونیٹیز کو اس طریقے سے استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ تو بہرحال ادھر دوسری طرف پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہے عظمہ بخاری، انہوں نے دھمکیاں بھی لگا دی ہیں، انہوں نے کہا دفعہ 144 دہشت گردی کے پیش نظر لگائی گئی ہے، اور ویسے بھی 2 دن پہلے تک دہشت گردی نہیں تھی جب ٹی ایل پی فیض آباد میں دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، انہی پنجاب کے رستوں سے ہوتے وہ ادھر سے گزری تھی۔ تو بہرحال وہ کہتی ہے جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس سے سختی سے نپٹا جائے گا، احتجاج اور دھرنے کے نام پر شہریوں کی زندگیاں جیرن بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا جی، خیر، یہ اپنے وقت میں کیا کرتا رہے، یہ ایک پرانی بحث ہو گئی، یہ صرف جماعت اسلامی کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ بتاؤں یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہہ رہی ہے۔ آج آصف علی زرداری صاحب کی برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے بھی کوئی گیدرنگ ریکوائرڈ تھی، تو اس کو بھی نہیں کیا کہ ابھی وہ پیپلز پارٹی بعد میں اس کو رسپونڈ کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ آج جمعہ ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہوا، ویسے بھی ہر جمعے کو اعلان کرتے ہیں، مگر اس بار یہ احتجاج میں بھوک ہڑتال بھی ان کی شامل تھی، تو پاکستان تحریک انصاف نے ضلع انتظامیہ کی طرف سے اجازت مانگی تھی، وہ ان کو ملی نہیں، تو صبح سے وہ عدالت میں تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سمن رفت نے 2 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، 2 گھنٹے بعد بھی سماعت ہوتی رہی، اور پھر اب فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ عامر مغل صاحب جو ہیں، جو درخواست کرندہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا ہمارے کارکن تو بالکل تیار بیٹھے جج صاحبہ، تو صرف عدالت کا حکم کا انتظار ہے۔ تو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا عدالت جو مرضی حکم دے دے، ہم نے یہ اجازت نہیں دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا جسٹس صاحبہ نے کہ پورا اسلام آباد کیوں بند بلاک کیا ہوا ہے، تو اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے آپ کی نااہلیت سامنے آئے، ہمسایہ ملک دیکھ رہا ہے ہمیں کہ آپ کی ان باتوں سے کیا ہے۔ حکومت کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر لے گی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کو اجازت مل جائے گی، لیکن فیصلہ بھی طرح محفوظ کیا جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بہت بے بس حکومت اور بہت بکھلائی بھی نظر آ رہی ہے، ان سے بن نہیں پا رہی کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ مطلب ایک طرف جماعت اسلامی ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آج کا دن بہت اہم ہے جی، ہر لحاظ سے بہت اہم ہے۔ حکومت طاقت کے استعمال کے پورے موڈ میں بھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جب طاقت کا استعمال کیا آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے ہوا کیا ہے پاکستان میں۔ ادھر اعصاب شکن جنگ بھی جاری ہے دوسری طرف نا، اور عمران خان صاحب اس میں ماہر ہیں، اس کھیل میں ماہر ہیں،
کل رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں یہاں تک کہہ دیا تھا شادیب کے پروگرام میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الرٹ رہنا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اب ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، عمر ایوب کی بات پر الرٹ رہنا ہوگا، تو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی اس بات پر کہ ہماری بات ہوگی، اب ہمیں الرٹ رہنا چاہیے۔ تو بڑے ڈرے ڈرے گفتگو کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب۔ مطلب اعصاب کے کھیل میں عمران خان صاحب نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب یہ ان باتوں کو بہت زیادہ غور و خوض کرنے لگ گئے۔ اب اگلا لیول بھی ٹچ کرنا تھا، تو وہ اگلا لیول یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو 2 دن میں دوسری دفعہ صلح کا اور محبت کا پیغام انہوں نے بھیجا۔ بالکل آؤٹ آف دی باکس کرتے ہیں عمران خان صاحب، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایسی چیز ہوتی ہے، پہلے لڑائی کو اتنی عروج پہ پہنچا دیتے کہ واپسی کا لگتا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کو ایک دم نقطہ انجماد پہ پہنچا دیتے کہ یعنی کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لائک یہاں چیزیں ہیں۔ کل عمر ایوب کے ذریعے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ ہم لڑائی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور آرمی چیف کے درمیان لڑائی ہو، لیکن ہم یہ لڑائی نہیں ہونے دیں گے، یہ کہا انہوں نے کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ آج عمران خان صاحب کی اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی، تو علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر اس ملاقات کی تفصیل بتائی ہے، اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے نام پیغام بھیجا ہے، اور کیا پیغام ہے عمران خان صاحب نے بھیجا کہ ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ملک کی خاطر نیوٹرل ہو جائیں۔ آرمی چیف سے درخواست کی ہے کہ ہم درخواست کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کی خاطر نیوٹرل ہو جائیں۔ پی ڈی ایم یعنی موجودہ حکومت فوج کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کروانا چاہتی ہے، اور یہ چیزیں ساری، تو اب 2 دن میں 2 یہ پیغام پہنچنا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان 4 لائنز کو پوری ڈائریکشن تبدیل کر سکتا ہے موجودہ سیاسی حالات میں۔ یہ جو 4 لائنز ہیں جو علیمہ خان صاحبہ نے بولی ہے کہ ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں، لفظ درخواست ہی کر سکتے ہیں، دوسرا ملک کی خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں، دوسری لائن، تیسرا پی ڈی ایم فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کروانا چاہتی ہے۔ 4 لائنیں ہر لحاظ سے بہت سی چیزوں کو تبدیل کر کے رکھ سکتی ہیں۔ میرا عمران خان صاحب نے شدید پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ حسابی جنگ ہے، اور اس میں آج تک تو عمران خان صاحب جیتے ہیں۔ لیٹس سی، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ان 2 دن کے 2 پیغامات کو اسٹیبلشمنٹ کیا اس کا رسپونڈ کرتی ہے، یہ ہونا باقی ہے۔ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے کہ پیر ان کے اکھڑے ہوئے، اور پیر ان کے دوسری جگہوں سے بھی اکھڑے، کیونکہ اپنا بھی ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ موجودہ حکومت کے 3 وزراء بہت جلد استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، اور یہ استعفیٰ دیں گے۔ وہ بہت سی چیزیں ویسی زبردستی جوڑی گئی ہیں، تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ ایک تو میں نے وزیر پانی اور بجلی کی آپ کو اطلاع دی ہوئی ہے کہ وہ کسی وقت بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہے وہ یہ ہے، نون لیگ کے جو مین برینز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے، اور احسن اقبال صاحب، ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ پوری لڑائی چل رہی ہے۔ 2 بار یہ استعفیٰ دے چکے ہیں، شہباز شریف صاحب نے ان کو روکا ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے ان کو روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اختیارات محدود ہونے کے اوپر یہ استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو شہباز شریف چاہ رہے ہیں کہ جو سی پیک کے معاملات ہیں، جیسے کہ وزیر پلاننگ ہے نا جی احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا جو سی پیک کے معاملات ہیں نا وہ اکنامک افیئرس کو دیے جائیں، اور اکنامک افیئرس جس کے پاس ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بلو آئیڈ مقدمے وار ہیں، احد چیمہ صاحب۔ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اکنامک افیئرس کو سی پیک کے اختیارات اس لیے دینے چاہیے، معاملات اکنامک افیئرس کو اس لیے دینے چاہیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے، یعنی فوج یہ کہہ رہی ہے۔ احسن اقبال کا کہتے ہیں کہ نہیں، فوج نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، شہباز شریف صاحب چاہ رہے ہیں مجھے سائڈ کارنر کرنا اور احد چیمہ کو یہ ذمہ داریاں دینا۔ مطلب استعفوں کا معاملہ پک رہا ہے، 5 دن لے لیں، 10 دن لے لیں، 15 دن لے لیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ 3 استعفے اس بات کو میرے اسٹیبلش کر کے رکھ لیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔